الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب وہی جو بندگی ہے، مالک اپنے جو جانور ہے وہ اپنے مالک کا وفادار ہے. اب یہ بڑا خوبصورت مضمون ہے قرآن مجید کا. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقًّا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. اونٹ اور گھوڑا یہ دونوں سواریاں ہیں، لیکن بہت سے اعتبارات سے یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. یعنی یہ چیز کامن ہے صرف کہ دونوں سواریاں ہیں. ایک انتہائی سبک رفتار ہے گھوڑا اور ایک سست رفتار ہے. ایک رف اینڈ ٹف اینیمل ہے، اس کو 2 ہفتے نہ کھلاؤ نہ پلاؤ آپ کو سروس دے گا. گھوڑا وہ نازک مزاج جانور ہے، وہ تو کھجلی بھی مانگتا ہے نا. دیکھا نہیں کبھی آپ نے؟ یعنی وہ ایک میٹل کا ایک ہوتا ہے کھڑکھڑا سا، وہ باقاعدہ کھجلی کر رہے ہوتے ہیں. گھوڑے صاحب جو ہیں بڑا آرام سے کھڑے جو ہیں وہ کھجلی کروا رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ گھوڑا بھی اپنے مالک کو نہ نہیں کرتا. وہ صبح سویرے اس کو ایڑ لگائے گا چل بھائی، تو یہ نہیں کہتا کہ نہیں، وہ دوڑ پڑتا ہے صبح میں چنگاریاں نکالتے ہوئے اور گرد اڑاتے ہوئے. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے سر پر دوڑنے والے ہانپنے والے گھوڑوں کی، سر پر دوڑنے والے ہانپتے ہوئے گھوڑوں کی. فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، کہ جو ٹاپوں کی ٹھوکر سے چنگاریاں نکالتے ہیں. فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقًّا، اور پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، یعنی سامنے فائرنگ سکواڈ ہو، تیروں کی بوشار ہو رہی ہو، تو گھوڑا اپنے مالک کو نہ نہیں کرتا. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور یہ جا گھستے ہیں اسی حالت میں دشمن کی جماعت کے اندر، دشمن کی فوج کے اندر. ان الانسان لربہ لکنود، یہ قسمیں کھانے کے بعد مقسم بھی کیا ہے جس پر قسم کھائی جا رہی ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکر ہے. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یقیناً وہ اس حقیقت پر خود گواہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یقیناً وہ مال کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا یہ جانتا نہیں کہ جب وہ قبروں میں سے نکالا جائے گا، وحصل ما فی الصدور، اور سینوں کے سارے راز جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا رب اس دن ان سے خوب باخبر ہوگا. میں نے کل آپ کو نوٹ کرایا تھا، کل اسٹارٹ میں بالکل، کہ اب 30واں پارہ جو ہے وہ آخرت کی کہانی ہے. ادھروں بھی آؤ تھے آخرت، ادھر سے بھی آئیں تو آخرت، ادھر سے آئیں تو آخرت، ادھر سے آئیں تو آخرت. جیسے فیصل آباد میں کسی بازار میں سے داخل ہو جائیں، سامنے گھنٹہ گھر ہے. تو اب 30ویں پارے کا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخرت جو ہے وہ گھنٹہ گھر ہے. مضمون بات کہیں سے شروع ہوگی، ختم کہاں ہوگی؟ آخرت. بات جو ہے وہ زندہ دفن کی ہوئی بچی کی داد رسی کی ہے، لیکن کہاں سے نکلے گی وہ؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جس دن زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کیوں قتل کی گئی. بات ہو رہی ہے ملاوٹ کرنے کی، ناپ تول میں کمی کرنے کی. بات تان کہاں ٹوٹے گی؟ اَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا انہیں پتہ نہیں؟ ڈونٹ دے تھنک کہ وہ اٹھائے جانے والے ہیں؟ لیوم عظیم، ایک بڑے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن وہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے. سورۃ زلزال وہ تو ویسے ہی ہلا دینے والی صورت ہے. اب یہاں بات چلی کہاں سے؟ گھوڑوں کی وفاداری سے. اور پھر کیا ہوا؟
इंसान बड़ा नाशुक्रा है, अपने मालिक का वफादार नहीं है, उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता, और ख़त्म कहाँ हुई? आखिरत पर। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर।